ناظرین، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بڑے خاموش تھے. اب ان کا بیان جو ہے وہ سامنے پہلی دفعہ آیا ہے. بڑی ڈیٹیل سے ایک پوائنٹ کو جو ہے بڑی لمبی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور سارے ہی ٹاپکس. اب انہوں نے کہا کیا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بڑے خاموش تھے. آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ ان کے سلسلے میں ایک عدد مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی جو احمد نورانی صاحب نے ریلیز کی تھی امریکہ سے. اس آڈیو کے بارے میں بھی شک و شبہات سامنے آئے کہ وہ آڈیو ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے چند الفاظ اس طرح لگ رہا تھا کسی تقریر سے نکالے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رانا شمیم جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے، ان کا ایفیڈیوٹ کا معاملہ وہ تو آلریڈی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل ہی رہا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں بالکل خاموش رہے. ان کا کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا. صرف آڈیو کے حوالے سے انہوں نے سرسری سی چند لوگوں سے بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آڈیو ٹھیک نہیں ہے، میری یہ آواز نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اب ان کا بیان جو ہے وہ سامنے پہلی دفعہ آیا ہے اور بیان ان کا آیا ہے ARY نیوز کے اوپر. جتنی گفتگو ہے وہ ساری ذرائع کے حوالے سے چلائی گئی ہے. جی، ذرائع چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، ذرائع سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، ان کو ڈائریکٹلی کوٹ نہیں کیا گیا ہے. اچھا، نارملی میں آپ کو ذرا تھوڑا سا جرنلزم کے اندر ایک بات بتا دوں. اکثر اوقات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر یہ ہوا ہے، میں اس بات کو کلیئر کر دوں، لیکن اکثر اوقات ہم سے جب کئی سینئر پولیٹیشنز بات کرتے ہیں یا ہائی ڈگنیٹریز یا ہائی آفیشلز کوئی بات کرتے ہیں اور کوئی خبر دے بھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں یار میرا نام لے کے مت چلانا، ذرائع کے حوالے سے چلا دینا، ذرائع کے حوالے سے چلا دینا، ہمارا نام مت لینا. تو جرنلسٹ جو ہیں وہ اکثر بات اسی نے کی ہوتی ہے لیکن آپ ذرائع کے حوالے سے چلا دیتے ہیں. اس میں مارجن کیا ہوتا ہے، میں مارجن آپ کو پہلے ہی بتا دوں. تو اس میں مارجن یہ نکل آتا ہے کہ کل کو اگر کسی کورٹ آف لاء کے اندر وہ بات چیلنج ہو تو جس شخص کو آپ ایکچولی بتا رہے ہیں، جس شخص کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے یہ سارا کچھ کہا ہے، وہ اس کو فلیٹلی ڈینائی کر سکے کہ نہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر سے ذمہ داری ساری ہٹ جاتی ہے. تو کسی بھی کورٹ آف لاء کے اندر کوئی بھی بیان کسی شخص کا اگر کوٹ کیا جائے، اس پہ کوئی ڈیفیمیشن کا کیس ہو جائے یا ویسے کوئی کیس ہو جائے، تو وہ اور اس طرح خبر کے حوالے سے ہو، تو اگر آپ ذرائع کے حوالے سے جب چلا دیتے ہیں تو تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اس شخص کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے. اور جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ آبویسلی اپنے ذرائع کو ریویل کرنے کا جو پابند ہوتا ہے کہ جی میں نے نہیں اس کو ریویل کرنا. تو اگر آپ رپورٹر کو بھی بلائیں گے اور رپورٹر سے بھی پوچھیں گے کہ جناب یہ بتائیے یہ کس نے کہا ہے، تو وہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو ذرائع نے پتہ لگا ہے، میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ مجھے کس نے کہا ہے. لیکن بڑی تفصیل سے ساری گفتگو ہوئی ہے. ثاقب نثار صاحب سے ریلیٹڈ بڑی ڈیٹیل سے ایک پوائنٹ کو جو ہے بڑی لمبی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اور سارے ہی ٹاپکس جو ان سے کنسرننگ چل رہے ہیں تقریباً وہ سارے ہی کور ہوئے ہیں اس کے اندر. تو بہت ہی ڈیٹیل سے، مطلب اس کی جو ARY کے اوپر بریکنگ تھی وہی کم از کم 10-15 منٹ کی کم از کم بریکنگ تھی، بڑی ڈیٹیل سے. اور اس کے ٹکرز وغیرہ یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کافی دیر تک وہ چلتے رہے. اب انہوں نے کہا کیا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کو ذرا ریفریش کرنے کے لیے. ایک تو ان سے یہ کہا گیا کہ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار ان کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ جی ثاقب نثار صاحب جو ہے فیصلے اناؤنس تو یہ کرتے تھے لیکن فیصلے ہوتے کہیں اور تھے. اس قسم کے الزامات ان کے اوپر لگاتی ہے. لیکن اس سلسلے میں سابق چیف جسٹس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی مجھ سے کسی کی ضرورت نہ تھی کہ مجھ سے کوئی رابطہ کرتا، بطور چیف جسٹس ہر ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن میں جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس سلسلے میں انہوں نے کہا جی فورن فنڈنگ الیکشن کمیشن کا کیس ہے، مگر دوسرا کیس میں نے دیکھا تھا. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو پراپرٹی خریدنے کے لیے جمیمہ نے رقم دی تھی اور اس کی رسیدیں بھی آ گئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ بعد میں فلیٹ فروخت کر کے عمران خان نے رقم بھی ادا کر دی تھی. مطلب عمران خان کے حوالے سے ان کا جو کیس جو وہ دیکھ رہے تھے اس سلسلے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جسٹس شوکت صدیقی جن کا آلریڈی کیس اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے ریفرنس کے بعد 2 بار مجھ سے رابطہ کیا. یہ بات وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے 2 بار رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کس لیے ملنا چاہتے ہیں تو میں جان بوجھ کر نہیں ملا.
ریفرنس دائر ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شوکت صدیقی نے مجھ سے 2 دفعہ رابطہ کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا پہلے سے ہی کہ وہ مجھے ملنا کیوں جا رہے ہیں، اس لیے میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے 2 بار مس کنڈکٹ کیا، اس لیے نااہل کیا گیا انہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ خود بھی لاء سیکرٹری رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف دوسری بار جب وزیر اعظم بنے تو سیکرٹری قانون رہا میں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو ہوا میرے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کا بھی ایک ٹسل ہوئی تھی، جس کے بعد جس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بھی بول دیا تھا۔ یہ بیسکلی اس ریفرنس کی بات کر رہے ہیں۔ کس طرح سازش سے جسٹس سجاد کو ہٹایا گیا سب کچھ میں جانتا ہوں۔ جسٹس سجاد علی کے معاملے پر کتاب لکھوں گا تو چہرے سامنے آ جائیں گے، یہ ذرائع کے حوالے سے سابق چیف جسٹس کے حوالے سے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری قانون تھا تو محکموں میں ایڈوائزر کی سفارش آتی تھی، 1 سال بعد میرٹ پر عدلیہ کا حصہ بغیر سفارش بنا۔ انہوں نے کہا کہ بیسکلی جو میں سیکرٹری لاء بنا تھا میں کسی سفارش کی بنیاد پہ نہیں بنا تھا، میں میرٹ کے اوپر میں بنا تھا۔ اچھا، ویسے بائی دا وے ناٹ اباؤٹ ہم، لیکن نارملی کوئی بھی شخص ہو جب وہ اس کے عہدے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی میں اپنے میرٹ کے اوپر ہی بنا۔ اچھا، اس کے بعد رانا شمیم کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ رانا شمیم کی اہلیہ اور میری اہلیہ کا آخری دم تک رابطہ تھا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ رانا شمیم صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں وہ فرمایا کہ جی وہ اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ آپس میں میسیجز کے تھرو رابطے میں رہتی تھیں۔ ان کی اہلیہ تو اکثر میری بیوی کو دعائیہ میسیجز بھیجتی تھیں۔ رانا شمیم سے میں نے کہا کہ رانا شمیم نے کہا کہ آپ نے کچھ کیسز میں میرے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ پھر ان کیسز کا ریفرنس بھی جو ہے وہ ARY کے اوپر دیا گیا، خاص طور پہ اس میں ایک کیس جو تھا وہ تھا شاہین ایئر لائنس کا، جس میں ان کے مطابق رانا شمیم صاحب نے آرڈرز دیے تھے کہ انہوں نے شاہین ایئر ویز کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ گلگت سے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ سٹارٹ کریں، تو جس کے حوالے سے چیف جسٹس نے جو ہے اس کے بعد اس ڈیسیجن کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کوئی پتہ نہیں کوئی ٹورزم کی کوئی زمین تھی جو انہوں نے وہاں کے اسکاؤٹس کو دے دی تھی۔ اسکاؤٹس جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے علاقے کے اندر بہت مطلب امپورٹنٹ ہیں، بڑے فیمس ہیں۔ ان کے جتنے بھی وہاں کے اسکاؤٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کام شام ہوتے ہیں وہاں پہ روزمرہ کے، یہ لوگ اپنا طرز زندگی جو ہے وہ یہ اسکاؤٹس جو ہیں وہ بڑے ایک ڈسپلن طریقے سے وہاں پہ چلاتے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں گلگت بلتستان کے اندر وہ بڑی فیمس ہیں، بہت مشہور ہیں۔ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو تبھی سے اسکاؤٹس کے اندر جو ہے بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی اس سے ان اسکاؤٹس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جی رانا شمیم صاحب نے کوئی ٹورزم کی زمین تھی وہ اسکاؤٹس کو دے دی تھی، تو چیف جسٹس صاحب نے بعد میں جب اس کے پہ جب کیس ان کے سامنے آیا تھا تو ان کے ڈیسیجن سے انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ثاقب نثار صاحب کے ذرائع یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے رانا شمیم صاحب نے مجھ سے گلہ کیا کہ آپ نے کچھ کیسز میں میرے خلاف آپ نے فیصلے دیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسٹینشن کا بھی انہوں نے دوبارہ وہی ذکر کیا کہ رانا شمیم صاحب نے یہ ذکر کیا کہ جی آپ نے مجھے میری ایکسٹینشن نہیں ہونے دی۔ تو چیف جسٹس سابق چیف جسٹس کو کوٹ کرتے ہوئے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی بار بار ذرائع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ میرا اختیار نہیں تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں جی میں وہاں پہ گیا تھا، میں گلگت بلتستان گیا تھا، اور رانا شمیم صاحب نے جو ہے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا، اور میں نے ان کی دعوت کے اوپر ان کے ساتھ جا کے ڈنر بھی کیا تھا۔ یہ بات انہوں نے بھی مانی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو مجھے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی میں نے اس طرح فون کیا اور یہ سب کچھ، ایسا قطعی طور پہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد PKLI کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ PKLI کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سابق چیف جسٹس کے اوپر یہ بھی الزام لگاتی ہے نون لیگ کہ انہوں نے PKLI کا بیڑا غرق کیا۔ انہوں نے PKLI اچھا بھلا ایک ادارہ چل رہا تھا اور اس کو انہوں نے بند کیا، اور اس میں ان کے اوپر الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ جی ان کے بھائی جو ہیں چونکہ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں تو اس سلسلے میں بھی جو ہے اپنے بھائی کو ایکچولی امپورٹنس دینے کے لیے، اور جو اس کے ایڈمنسٹریٹر تھے، جو PKLI کے ایڈمنسٹریٹر تھے جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے پنجاب حکومت نے جو لگائے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ان کی تنخواہ بہت زیادہ تھی، اور 15 لاکھ روپے تنخواہ پھر بھی کسی کی نہیں ہوتی۔ باہر سے بہت سے ڈاکٹرز آتے ہیں باہر سے کام اپنا چھوڑ کے یہاں پہ، لیکن کسی کی تنخواہ 15 لاکھ نہیں ہوتی۔ تنخواہ کے اوپر بھی ان کے اوپر بہت اعتراض کیا گیا تھا سابق چیف جسٹس کی جانب سے۔ تو اس پہ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ میرے بھائی کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے، میرے بھائی جو ہیں
وہ میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں, ان کا کڈنی یا لیور کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, تو میرے بھائی کو کیا ایڈوانٹیج پہنچنا تھا, یہ بھی سابق چیف جسٹس کو کوٹ کرتے ہوئے ذرائع نے کہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات انہوں نے یہ بھی کی کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ اکثر لاہور کے اندر خاص طور پہ بڑے ایکٹیو رہتے تھے, ادھر چھاپا ادھر دورہ, ادھر جانا اس ہاسپٹل میں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے میرا اختیار تھا, اور میں جب جاتا تھا وہاں پہ تو لاکھوں لوگ جو ہیں مجھے دعائیں دیتے تھے اس بات کی کہ میری وجہ سے ان کے کئی مسائل حل ہو جاتے تھے. تو یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں ہر مصیبت میں سے جو ہے وہ میں بری ہو کے باہر آ جاتا ہوں, میری کوئی مصیبت میرا جو ہے وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کہی مانیٹرنگ جج کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے کیسز چل رہے تھے شریف خاندان کے نیب کے اندر, تو اس سلسلے میں ایک مانیٹرنگ جج بھی جو ہے اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مانیٹرنگ جج جو ہے وہ اس لیے اپوائنٹ کیا تھا کیونکہ حکومت بھی نون لیگ کی تھی, تو تحقیقات جو ہیں وہ مکمل طور پر شفاف ہوں, اسی لیے مانیٹرنگ جج جو ہے وہ ہم نے اپوائنٹ کیا تھا. اس پہ کافی ویسے اعتراض کیا جاتا ہے اس بات کے اوپر. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی پیناما کیس سے جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میں نے خود کو دور رکھا ہے اس چیز سے, میرا دامن صاف ہے, ضمیر میرا مطمئن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی کیس شریف خاندان کے خلاف نہیں سنا, بطور چیف جسٹس میں ہر ذمہ داری لیتا ہوں. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2 کیسز میں نے سنے تھے, دیگر ججز البتہ پیناما کیس جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. فارن فنڈنگ الیکشن کمیشن کا کیس ہے, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. عمران خان کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کرکٹ کھیلتے تھے اور کمائی جو ہے اپنی کمائی سے انہوں نے باہر فلیٹ خریدا تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعد رفیق صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پی کے ایل آئی کے اوپر آپ کہتے ہیں, انہوں نے کہا پی کے ایل آئی کے جو ہم نے اکاؤنٹس دیکھے تھے اس کے اندر گھپلے تھے, جس کی وجہ سے پی کے ایل آئی کے حوالے سے ہم نے ایکشن لیا تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سعد رفیق صاحب کا بھی کہا کہ سعد رفیق صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیسز چل رہے تھے تو سعد رفیق صاحب نے ایک وہ لوہے کے چنے والی بات کہی تھی, تو وہ بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ایکچولی یہ سارا کچھ انہوں نے سابق چیف جسٹس, اس وقت وہ چیف جسٹس تھے, کہ جی ان کو ساری سنائی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی سعد رفیق صاحب کے ریلوے کے معاملات جو ہیں وہ کلیئر تھے, تو ہم نے ان کو کلیئر کر دیا. تو جو کلیئر تھا وہ کلیئر تھا, لیکن پی کے ایل آئی کے اندر ہمیں پرابلمز نظر آئیں اور اسی لیے ہم نے جو ہے اس سلسلے میں ہم نے ایکشن لیا. ساتھ ہی انہوں نے جو ڈی جی فورینزک ہے, وہ جو 15 لاکھ کی تنخواہ والی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ڈی جی فورینزک جو ہیں ڈاکٹر اشرف, وہ بھی تو باہر سے آئے ہیں, وہ بھی تو لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی اپنی کمائیاں جو ہیں وہ چھوڑ کے آئے ہیں, لیکن 15 لاکھ روپے تنخواہ جو ہے پھر بھی کسی کی نہیں ہوتی. تو یہ ساری بیسکلی باتیں انہوں نے کہیں کہ 34 ارب کا یہ منصوبہ تھا, جگہ پیسے حکومت کے دے کسی اور کو دیا. بیسکلی پی کے ایل آئی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ 34 ارب روپے کا منصوبہ تھا, لیکن پنجاب حکومت نے جو ہے ایک بندہ باہر سے لے کر آئے اور اس کے حوالے سب کچھ کر دیا. یہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرائع کے حوالے سے ہوئی ہے, بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے. نارملی میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ ذرائع کے حوالے سے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روٹین پریکٹس میڈیا کے اندر ضرور ہے کہ بندہ بات خود کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کیا یہ دیتا ہے کہ جی ذرائع کے حوالے سے چلا دیں, مجھے ڈائریکٹلی کوٹ مت کیجیے گا. میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہی سب کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرائع, تو ہم بھی کہتے ہیں پھر ذرائع کے حوالے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے بڑی تفصیل سے جو ہے کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور اے آر وائی کے اوپر یہ نشر ہوئی ہے. رانا شمیم صاحب, ظاہری بات ہے ان کا کیس آلریڈی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, وہ اب اس کے بعد کیا اپنی بات کو پروف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, کیونکہ ابھی تک وہ ایفیڈیوٹ جس کا انتظار ہے وہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں پہنچا ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایفیڈیوٹ نون لیگ نے بھی ابھی تک عدالت میں جمع نہیں کروایا ہے, یعنی کہ اس کا بھی سہارا انہوں نے ابھی تک نہیں لیا ہے. یہ معاملہ بالکل الگ چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آلریڈی کورٹ کے اندر ایک یہ پٹیشن بھی چل رہی ہے کہ ان تمام معاملات کی, یہ شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ, جو مبینہ آڈیو ٹیپ ہے ثاقب نثار صاحب کی وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایفیڈیوٹ کا معاملہ ہے, ان تمام معاملات کے سلسلے میں ایک پٹیشن آئی ہوئی ہے کہ جناب اس کی تحقیقات کی جائیں. اور آج اٹارنی جنرل جب اس کیس میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کی تحقیقات کے لیے. رانا شمیم صاحب کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے جو ہے حکومت نے آلریڈی ایک موو کر دی ہے. ابھی تک ان کا نام ڈلا نہیں ہے, لیکن اس پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اس سلسلے میں آلریڈی کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن گئی تھی, لیکن کورٹ نے کہا تھا کہ جی لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے, حکومت نے اگر ڈالنا ہے تو ڈال دے. اس پہ یہ بھی اعتراض کیا گیا تھا کہ ایفیڈیوٹ رانا شمیم صاحب کا جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف ہے. رانا شمیم کا نام اگر آپ نے ای سی ایل میں ڈالنا ہے تو ثاقب نثار صاحب کا نام بھی جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈلنا چاہیے, کیونکہ ایک الزام لگانے والا ہے, جس پہ الزام لگ رہے ہیں اس کا نام بھی ای سی ایل, اور ای سی ایل ہے مطلب یہ کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا اس سے, صرف یہی ہے کہ آپ ملک سے باہر نہ جا سکیں. تو جس کے اوپر الزام ہے اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈل رہا,
اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن جس نے الزام لگائے ہیں اس کا نام ECL کے اوپر ڈالنے کے لیے جو ہے حکومت اب ایکٹیو ہو گئی ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے بھی اب اپنا بیان جو ہے وہ دیا ہے، کسی ذرائع کو دیا ہے، اور وہ ذرائع کے حوالے سے جو ہے ARY کے اوپر ہی ساری ڈیٹیلز جو ہے چلی۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔